حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت خانے میں گئے جہاں پر بہت سارے چھوٹے بڑے بت رکھے ہوئے تھے اور سب سے بڑا بت الگ رکھا ہوا تھا۔ ان بتوں کے سامنے طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے ہوئے تھے۔ یہ کھانا بت پرست لوگ اپنے ان معبودوں کے لیے لاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبھی بتوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے پتھر کے معبودوں، تمہارے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تم اسے کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ کھانا تو الگ بات، تم آگ اٹھا کر بھی اس کھانے کی طرف دیکھ نہیں رہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کسی سے بات تک نہیں کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور وہاں پر جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے اس بڑے والے بت کو چھوڑ کر سب بتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور کلہاڑی بڑے والے بت کے گلے میں لٹکا دی اور وہ بت خانے سے چلے گئے۔ جب بت خانے میں لوگ بت پرستی کے لیے آئے تو انہوں نے بت خانے کا منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ ان کے سارے معبود ٹوٹے پڑے تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ کس ظالم شخص کا کام ہے جس نے ہمارے معبودوں کی اس طرح توہین کی ہے، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے ان معبودوں کی حفاظت کے لیے یہاں پر کسی شخص کو کیوں نہیں تعینات کیا۔ اور پھر وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ایک دن ابراہیم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، کہیں یہ اسی کا کام تو نہیں؟ چنانچہ سب لوگ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے بلا کر بت خانے میں لے آئے اور ان سے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کی اس طرح ظالمانہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، آپ لوگ یہ بات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اپنے اس بڑے والے معبود سے کیوں نہیں معلوم کرتے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ معبود تو بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ ان کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ان پتھر کے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو بول تک نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ لیکن بت پرستوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور سب لوگوں نے مل کر انہیں پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے، اور ان کا سردار کہنے لگا کہ ایک آتش کدہ بناؤ اور اس دہکتی آگ میں ہم لوگ اس کو ڈالیں گے۔ پھر سب لوگوں نے ایک بڑے سے میدان میں لکڑیاں اکٹھا کی اور اس کے چاروں طرف پتھر کی دیوار بنا دی اور لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ جب آگ کی اونچی اونچی لپٹیں نکلنے لگی اور آگ خوب دہکنے لگی، تب اس دہکتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسے سے باندھ کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے نیک بندوں کے لیے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہوں، میں ہر ایک چیز پر قادر ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظالموں نے آگ میں پھینکا تبھی اللہ تعالیٰ کا حکم آگ کے لیے ہوا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، میرا خلیل آ رہا ہے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ میں بڑے آرام سے بیٹھ گئے۔ ان کا نہ تو جسم جلا اور نہ ہی ان کے کپڑے جلے جو کہ وہ پہنے ہوئے تھے، صرف وہ رسیاں جلیں جن سے انہیں باندھا گیا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود پر ایمان لے آئے۔